کا میں عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تبلیغ کی تاریخ تو یہ ہے کہ میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام کی عمر جب 40 سال ہوئی تو سرکار نے جبل فاران پر کھڑے ہو کر پیغام حق مکہ کے لوگوں کو سنا دیا۔ یہ تو ہے تبلیغ کی تاریخ، یہاں سے تبلیغ کا آغاز ہوا۔ اب تبلیغ کی ترتیب کیا ہے؟ قربان جائیں حکمت رسول پر، سرکار نے آتے ہی مکہ کے لوگوں سے یہ نہیں فرمایا آتے ہی کہ میرے اللہ کو مانو، نہیں۔ ترتیب کیا تھی؟ سرکار نے سب سے مخاطب ہو کر فرمایا میں نے زندگی کے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، بول کر بتاؤ ان 40 سالوں میں تم نے میری ذات میں کوئی ایک بھی عیب دیکھا ہے؟ دیکھیں نا، باہر تو اشتہار بھی لگ جاتے ہیں، باہر تو بلے بلے بھی ہو جاتی ہے، نعرے بھی لگ جاتے ہیں، اصل امتحان ہوتا ہے بندے کا وظیف، اپنا علاقہ۔ سرکار نے سارے مکہ والوں کو جمع کیا اور فرمایا 40 سال تمہارے اندر گزار چکا ہوں، ایک بھی عیب دیکھا ہے؟ بیک زبان ہو کر سارے بولے کہ ہمیں تو آپ کی ذات میں ایک بھی نقص نظر نہیں آیا۔ حضور نے لوہا گرم دیکھا تو حکمت کی چوٹ ماری، فرمایا اچھا اگر میں تم سے کہوں کہ اسی فاران کے پیچھے سے لشکر آ کے تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو بتاؤ میری بات کو مانو گے؟ کہنے لگے محمد علیہ السلام ہمیں پتا ہے پہاڑ کے پیچھے سے لشکر کوئی نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ کی زبان سے نکل جائے تو ہم سمجھیں گے ہم مکہ والے اندھے ہو گئے، مگر محمد کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ تبلیغ کی ترتیب دیکھو مدنی صاحب، ترتیب دیکھو۔ سائیاں یہ نہیں فرمایا کہ مینو منو، نہیں۔ جب تصدیق ہو گئی، تائید ہو گئی تو حضور فرمانے لگے کوئی عیب نہیں نہ دیکھا؟ انہوں نے کہا یہ نہیں دیکھا۔ تو سرکار نے فرمایا پھر سب تو پہلے تو مینو منو، سب سے پہلے تو مجھے مانو۔ جن کی قسمت اچھی تھی انہوں نے حضور کو تسلیم کیا، جنہوں نے مصطفیٰ کو مانا ان سے مخاطب ہو کر سرکار نے فرمایا اب جس نے مجھے مانا ہے وہ میرے کہنے پر بغیر دیکھے میرے اللہ کو بھی مانے۔ نہیں ٹھہرنے ذرا، آپ کو کیا لگتا ہے بغیر دیکھے کسی کو مان لینا یہ معمولی بات ہے؟ مثلا اب آپ اتنے سارے دوست ہیں، ساری محبت والے، اگر میں آپ سے کہوں کہ ایسے یہ رومال یہاں رکھ کر کہ آپ سارے مانیں کہ یہ رومال اس وقت میری گود میں موجود ہے، تو پہلے تو آپ ایسے کر کے دیکھیں گے کہ رومال واقعی اس کی گود میں ہے؟ اگر نظر آئے گا تو آپ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، یہ کپڑا آپ کی گودی کے اندر موجود ہے۔ اور اگر میں آپ کے سامنے ایسے خالی ہاتھ کروں، خالی ہتھیلی، اور زور دے کر آپ سے کہوں کہ آپ سارے یہ بھی مانیں کہ یہ رومال اس وقت میری ہتھیلی پر موجود ہے، بڑی توجہ رکھیے گا، تو میرا خیال ہے آپ جتنی بھی مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے میرا خالی ہاتھ دے کر ایک بار مسکرا کر آپ یہ ضرور کہیں گے کہ صاحب جو نظر نہیں آتا اسے ہم تسلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کپڑا آپ کی گود میں ہے تو ہم تو یہ مانیں گے، جو چیز نظر نہیں آتی اسے تسلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ یاد رکھنا جتنا بھی بڑا گناہگار ہو کوئی شخص، سرکار دو عالم علیہ السلام کا امتی آج اس گئے گزرے دور میں بھی جتنا بڑا گناہگار ہو اس کا سرکار کے ساتھ محبت کا اتنا گہرا تعلق ضرور ہے کہ وہ گناہگار ہونے کے باوجود نہ صرف زبان مصطفیٰ پر یقین کر کے بن دیکھے اللہ کو مانتا ہے بلکہ ساری زندگی ان دیکھے رب کے سامنے جھکتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ یہ اس بندہ مومن کا تعلق مصطفیٰ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ساتھ ربط ہے۔ تو پہلی چیز مختصر، اس کے بعد پھر ہم جلدی سے دعا کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے تو اپنی اولادوں کو میری محبت سکھاؤ، ایک شے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں بچہ تب درود پڑھے گا جب پہلے اس کا والد پڑھے گا، باپ پڑھتا ہوگا تو پھر آگے یہ طریقہ بچے کے اندر منتقل ہوگا، ایک چیز۔ دوسری سرکار فرماتے ہیں میری محبت بھی سکھاؤ۔ حضور اور کیا فرمایا؟ حب اہل بیتی ہی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جن تک آواز جا رہی ہے اب تو میرا خیال نظام ٹھیک ہو گیا ہے، وہ ایک دفعہ زور سے بولتے نہیں ہیں تاکہ محفل میں برکت۔ حب نبی کو، نبی کی محبت سکھاؤ، وہ حب اہل بیت ہی،
فرمایا اپنے بچوں کو میرے حسین کا پیار بھی سکھاؤ. سبحان اللہ. ایک لفظ ہوتا ہے محبت اور ایک ہوتا ہے مودت. دونوں میں فرق ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبت اور ہوتی ہے، مودت. میں ایک مثال سے بات واضح کرتا ہوں. محبت اس تعلق کو کہتے ہیں جو زندگی کی آخری سانس تک برقرار رہے. سبحان اللہ. یعنی توڑ دی ہوئے موڑ دی نہ ہوئے. یعنی موڑ دی ہوئے تو فراڈ ہوتا ہے نا، وہ محبت تو نہیں ہوتی. محبت توڑ دی ہوئے موڑ دی. یعنی محبت وہ تعلق ہے جو آخری سانس تک برقرار رہے، اور مودت وہ تعلق ہے جو مرنے کے بعد بھی برقرار رہے. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کسی دوست کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ اچھا مرتے دم تک تعلق رہے تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن موت کے بعد بھی تعلق رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرنے کے بعد بھی تعلق نہ ٹوٹے. اس پر نا ہمارے صوفیاء نے ایک مثال دی بڑی دلچسپ، مجھے تو پڑھ کے بڑا مزہ آیا. انشاءاللہ آپ کو سن کے سمجھ بھی آئے گی، مزہ بھی آئے گا. محبت اور مودت کا تعلق جلدی سے سن لے، اس کے بعد پھر ہم ختم شریف پڑھتے ہیں. محبت وہ جو آخری سانس تک رہے، مودت وہ جو موت کے بعد. ایک صوفی جی نے مچھلی سے پوچھا تھا، مچھلی سے، کہ تجھے پانی سے محبت ہے یا مودت ہے؟ تو مچھلی کہنے لگی مجھے پانی سے محبت بھی ہے مودت بھی ہے. وہ صوفی کہنے لگے اچھا پھر پہلے تو پانی سے مجھے اپنی محبت کا ثبوت دو، تعلق محبت کا ثبوت دو. تو مچھلی کہنے لگی اگر محبت کا ثبوت چاہیے تو مجھے کسی دن پانی سے نکال کر دیکھو. صوفی جی نے پکڑ کر مچھلی کو ایسے پانی سے نکالا. مچھلی نے تڑپ تڑپ کے جان بھی دے دی، پانی سے اپنی محبت کا ثبوت بھی دے دیا. مر گئی. اب جب سامنے مردہ پڑی تو وہ صوفی اس مردہ مچھلی سے زبان حال سے کہنے لگے اب پانی سے مجھے اپنی مودت کا ثبوت بھی دو. یعنی موت کے بعد بھی تیرا تعلق پانی سے ٹوٹا نہیں ہے بلکہ جڑا ہوا، اب مودت کا ثبوت بھی دو. تو وہ مچھلی کہنے لگی زبان بے زبانی سے صوفی جی اگر پانی سے مودت کا ثبوت چاہیے تو پھر مجھے کھا کے دیکھ لو. انہوں نے مچھلی کو چھیلا، کاٹا، برتن میں ڈالا، سالن بنایا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے سالن بنایا اور کھا لیا. جب کھا لیا تو پھر مدنی صاحب ایک گلاس بھی پانی کا، رانا شرافت صاحب پھر دوسرا گلاس بھی پانی کا، پھر تیسرا گلاس بھی پانی کا. وہ سامنے صوفی نے پوچھا کہ خیر ہے آج سرکار بڑا پانی پیتی جاندے. اس نے کہا آج میں مچھی کھا بیٹھا. تعلق ایسا کہ جہاں مچھلی تھی اس نے پانی کو وہی بلا دیا. زندہ تھی تو پانی میں تھی، جب جان نکل گئی تو جہاں مچھلی پہنچی اس نے پانی کو وہی بلا دیا. اب میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو میری اولاد کی محبت بھی سکھاؤ اور میری اولاد کی مودت بھی سکھاؤ. دو چیزیں بس. اور تیسری اور آخری چیز میرے اور آپ کے آقا فرمانے لگے وَتِلَاوَتِ الْقُرْآنِ. اگر کوئی شخص، مجھے لگتا تو نہیں ہے کہ ایسا ہو، لیکن اگر کوئی شخص اس سعادت سے محروم ہے کہ خود بیچارہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، تو میری آپ سے درخواست ہے جن تک مجھے نہیں پتا پیچھے آواز جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی، جو خود اس سعادت سے محروم ہے وہ اپنے بچوں کو اس سعادت سے محروم نہ رہنے دیں. کم از کم کو بڑا صاحب علم بنائیں، بڑا خطیب بنائیں، بڑا عالم بنائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم اپنے بچوں کو اس قابل ضرور کریں کہ ابا جی فوت ہو جائیں تو بیٹا ہاتھ اٹھا کر ٹھیک ٹھیک اپنے والد صاحب کے لیے فاتحہ خوانی کر سکے. اپنے بچوں کو اس قابل ضرور کریں کہ ابا جی فوت ہو جائیں تو بچہ دروازے میں کھڑا ہو کر محلے سے مولوی صاحب کا انتظار نہ کر رہا ہو کہ آ کے میرے ابا جی کو غسل دے. کم از کم اولاد اس قابل ضرور کر کے جائیں
اس میں پھر بے شمار حکمتیں ہیں، اپنی میت کو خود غسل دینے میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں ہیں، اپنے بچوں کو محبت رسول بھی سکھاؤ، محبت اہل بیت بھی سکھاؤ۔ ایک یہودی سرکار کی بارگاہ میں آیا، بات میرے ذہن میں آئی، محبت رسول یہودی تھا، مذہباً یہودی تھا، حاضر بارگاہ ہوا اور سرکار سے کہنے لگا حضور وہ جو سامنے درخت ہے اگر وہ چل کر آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں۔ سبحان اللہ۔ اب سرکار نے تو نہیں فرمایا کہ بھلا درختوں کے پیر تھوڑی ہوتے ہیں، وہ کیسے چل کے آ سکتا ہے، انہیں پڑھنا ہے تو پڑھ دی تو نکل جا۔ نہیں، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، یعنی سرکار کی بارگاہ سے مانگنے والا کبھی نہ تو سنتا ہی نہیں تھا۔ اب وہ یہودی تھا، وہ سرکار کی بارگاہ میں کہنے لگا حضور وہ سامنے درخت اگر چل کر آپ کے پاس آ جائے گا تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں۔ محبوب نے مسکرا کر فرمایا میں اسے بلاؤں تو وہ تو خیر آ ہی جائے گا۔ سرکار نے فرمایا ایسا کر تو اسے جا کر میرا پیغام دے۔ وہ یہودی گیا، وہ یہودی سرکار کا پیغام لے کر نا اس درخت کے پاس گیا۔ اب جیسے ہی اس نے جا کر درخت کو محبوب کا پیغام دیا، سبحان اللہ، آپ میں جو فریدی بیٹھے ہوئے نا، فریدی قادریوں کا بھی مجھے نہیں پتا، نقش بندیوں کا بھی نہیں پتا، سور وردیوں کا بھی نہیں پتا، میں تو صرف فریدیوں سے بات کر رہا ہوں اس جملے پر۔ جیسے ہی اس یہودی نے درخت کو سرکار دو عالم علیہ السلام کا پیغام دیا تو یوں سمجھے اس درخت میں بھی چشتی روح موجود تھی، سبحان اللہ، سبحان فریدی روح تھی۔ سبحان، ورنہ جیسے وہ جڑیں کسیٹ کر اور وجد کرتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں آیا ہے، یہ اعزاز اللہ نے صرف چشتی اور فریدیوں کو ہی عطا فرمایا۔ کیا بات، سبحان اللہ، بلکہ محسن کاکور بھی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، محسن کاکور بھی، وہ تو بڑی عجیب بات کرتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ جو سامنے درخت کھڑے تھے نا سارے، محسن کاکور بھی کہتے ہیں وہ اصل میں درخت تھے ہی نہیں۔ ہائے وہ جو درخت سامنے کھڑے تھے وہ کہتے ہیں وہ درخت تھے ہی نہیں جنہیں سرکار کا پیغام دیا گیا، تو پھر کیا تھے؟ وہ شعری انداز میں کہتا ہے محسن کاکور بھی، وہ پوچھتا ہے کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ، درختوں کو درخت سمجھنے والوں، وہ کہتا ہے کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑے ہیں کوچے لیلا کے سامنے۔ جیسے مجنو نہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تعمیل حکم کے لیے، مجنو کھڑے ہیں کوچے لیلا کے سامنے۔ جب یہ شعر پہنچا نا حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ محسن نے کوشش تو اچھی کی ہے مگر حضور کی بارگاہ میں یہ لیلا مجنو کی مثال کوئی پھبتی نہیں ہے، کوئی جچتی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، تو سائل نے کہا حضور پھر ہونا کیا چاہیے؟ آپ اصلاح فرما دیں، ترمیم فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا پہلا مصرع رہنے دیتے ہیں، دوسرے کو بدل دیتے ہیں۔ حضور پھر کیا ہوا؟ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔ لیلا مجنو نہیں، قدسی کہتے ہیں فرشتوں، فرشتے کھڑے ہیں، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔ تو سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے میری محبت اپنے بچوں کو سکھائیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جتنا ڈھول ہم نے اپنا اس دنیا میں بجانا تھا ہم بجا چکے، سبحان اللہ، جتنا کچھ ہم نے کرنا تھا اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا بس بات، کیا بات، یہی تھا جو ہم کر چکے اور کر رہے ہیں۔ موت سر پہ کھڑی، قبر کا کٹہرا بالکل قریب ہے۔ ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ عبد الرحمن فریدی کے اسی جلسے میں پچھلے سال اس میں یہاں جہاں پیر صاحب اور رانا صاحب بیٹھے ہوئے، یہیں رانا آفتاب صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے یہیں پر، مگر اس سال وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اب ان کے صاحبزادہ صاحب بیٹھے، علی بیٹھا ہوا ہے، کتنے ایسے آپ کے عزیز تھے
جو پچھلے سال، ابھی 1 سال کی بات ہے، اسی عبدالرحمن کے جلسے میں یہاں آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھے ہوں گے، مگر آج موجود ہیں۔ اور کتنے ایسے ہوں گے، دائیں بائیں سامنے بیٹھنے والوں کے چہروں کو دیکھ لیجئے، کتنے ایسے ہوں گے جو عبدالرحمن کے جلسے میں 2024 میں یہاں موجود نہیں ہوں گے۔ اب سے اس لیے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، سکون بھی اسی میں ہے، عزت بھی اسی میں ہے، اطمینان بھی اسی میں ہے۔ کیا محبوب کا فرمان اپنی اولادوں پر، ان کی تربیت پر ضرور توجہ فرمائیے۔ یہ 3 چیزیں تھیں جو میرے اور آپ کے آقا نے ہمیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ نمبر 2، اپنے بچوں کو اہل بیت رسول کی محبت سکھاؤ۔ اور نمبر 3، تلاوت القرآن، اپنے بچوں کو تلاوت قرآن کی رغبت اور شوق پیدا کرو۔ میں دعا کرتا ہوں آپ سارے احباب اس دعا پر ضرور آمین فرما دیں۔ 40 میں سے ایک صوفیہ فرماتے ہیں قبول ہو، 39 آمینیں رد ہو سکتی ہیں، 40 میں ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ خدا کرے اس ذکر کی برکت سے اللہ پاکستان کی خیر فرمائے۔ آمین۔ پاکستان ہے تو پھر سب کچھ ہے، اور وطن سے محبت کو تو سرکار نے ویسے بھی ایمان کا حصہ قرار دیا۔ میرے نبی کی یہ وطن سے محبت تھی۔ سرکار جب باہر سے کبھی سفر سے تشریف لاتے اور دور سامنے حضور کو مدینہ کے مکانات نظر آتے ہو، میں قربان نہ جاؤں اپنے محبوب کی محبت پر، مدینہ کے مکانات کو دیکھتے ہی حضور سواری کو ایڑ لگا کر سواری تیز کر دیا کرتے۔ سرکار دو عالم سواری کو تیز فرماتا ہے کہ میں جلدی جلدی اپنے وطن، اپنے شہر، اپنے دیس میں پہنچ جاؤں۔ تو پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے، اللہ کرے جو مقتدر لوگ ہیں ان کے دل میں اللہ رحم بھی ڈال دے اور حیا بھی ڈال دے۔ اور یہ جو عالمی ذلت اور رسوائی کا سامنا، اور ہمارے اپنے وطن میں، اپنے ملک میں ہمارے لوگوں کو جو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پروردگار عالم ہی ہم پر رحم کر دے، اور خدا کرے کہ ہمارے مولا کو ہم پہ ترس آ جائے، آمین، اور ہماری خطاؤں کی طرف نہ دیکھے، اپنی کریمی کی طرف دیکھ کے ہم سب پر مہربانی فرما دے، عالم اسلام کی خیر فرما دے، عالم انسانیت پر رحم فرما دے۔ اور یہ ساری محفل شریف جو کلمات آپ نے وہاں بیٹھ کر فرمائی، جو میں نے ممبر شریف سے عرض کیے، مجھ سے پہلے کہے گئے یا میرے بعد کہے جائیں گے، یہ سارے کے سارے اس خاندان کے جملہ مرحومین اور رانا آفتاب احمد قادری صاحب، ان کے حق میں بھی قبول ہو جائے۔ اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ بھی اسی کرم اور اسی بھرم کے ساتھ ایمان پر فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔